جملہ نہیں بول رہا. با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی اس میں ویسے ہی فرق ہے جیسے انسان اور حیوان میں واضح طور پر فرق ہے. آپ یہ بتائیے گھر سے کوئی گاڑی نکالے سڑک پہ ڈالے بھگایا جا رہا ہے, اسے نہیں ہے پتا کہ اس نے رکنا کہاں ہے, میں نے اس کو روکنا کہاں ہے, ٹھکانہ کیا ہے, منزل کیا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں سے ہو کر پھر واپس آنا ہے مجھے اپنی منزل اپنے گھر. بتائیے اس کے سفر میں اور اس کے مقابلے میں اس شخص کے سفر میں جو وقت کا خیال کرتا ہے, گاڑی نکالتا ہے, بندہ بندایا اس کے پاس ٹائم ہے, اس نے کام کر کے دوبارہ اپنے واپس گھر پہنچانا ہے. کیا فرق نہیں ہے دونوں؟ بہت بڑا فرق. وہ جو پہلا والا شخص ہے زندگی بھر دوڑے لگاتا رہے, کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی منزل نہیں. چین کی ایک حکایت ہے, چین کی ایک حکایت ہے تو ایسے حکایت کہ چوراہے پر جہاں چاروں طرف سے سڑکیں نکل رہی تھیں, کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا ایک مسافر کو کہ اس سے پوچھے, رستہ پوچھے, کوئی چیز پوچھے. تو بلی سے اس نے پوچھ لیا کہ یہ رستہ کہاں جاتا ہے. اب ایک سمجھانے کے لیے کہ بلی نے آگے پوچھا کہ تجھے کہاں جانا ہے, اس نے کہا پتہ نہیں. اس نے کیا کہا؟ پتہ نہیں. تو اس نے کہا پھر پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ, جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھے کہاں جانا ہے تو چاروں سڑکیں تیرے لیے رستہ کھلا ہے, جدھر مرضی ہے چلا جا. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہر زبان ہر ملک کی ایک مثالیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے تو کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر مقصود دنیا سے نفع ہی ہے, اگر مقصود خورد نوش ہی ہے, کھانا پینا ہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر اس تعارف کے تحت جن لوگوں کا بیان کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں. یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام, یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. فرمایا کافروں کا کام ہے صرف یہاں سے فائدہ اٹھانا, اور یہ ایسے ہی کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھا پی رہے ہیں. یہ تو کافروں کا تعارف ہے. اس سے پیچھے ہے والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے ہی کھا پیے رہے ہیں, کھائے پیے جا رہے ہیں جیسے جانور کھائے پیے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا جن کے تعارف کے پیچھے والذین آمنوا لگا ہوا ہوتا ہے نا, جنہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جاتا ہے, ان کی زندگی فقط نفع اٹھانا نہیں ہے, ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں. ان کا کھانا پینا بھی ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے. ہمارے علماء نے تو یہ لکھا ہے, یہ تک لکھا ہے کہ کھاتے پیتا بھی ہم اس لیے ہیں, مسلمان اس لیے کھاتا پیتا ہے کہ حکم ہے کلو وشربو, کلو من طیبات ما رزقناکم, کلو من الطیبات. جا بجا حکم ہے کہ کھاؤ پیو, میرا رزق ہے, میں نے تمہیں دیا ہے, تم کھاؤ پیو. اگر وہ منع فرما دیتا کہ نہ کھاؤ, نہ کھاتے. مسلمان ہی تو اس چیز کا نام ہے. منع کیا اس نے رمضان شریف میں مخصوص وقت کے لیے, نہیں کھاتے. اس نے وہ پابندی اٹھا دی, پھر کھانا پینا شروع. تو مسلمان کا تو کھانا پینا یا نہ کھانا اور نہ پینا وہ بھی حکم الہی کے تحت ہے. جب فرمائے گا کھاؤ پیو کھا پی لیں گے, جب فرمائے گا اتنی دیر نہیں کھانا نہیں کھائیں گے, نہیں پیئیں گے. جہاں پابندی نہیں ہے وہاں مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی جہاں پر ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی دائرہ ہے, کوئی نہ کوئی پابندی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کی کہ بے مقصد زندگی اور با مقصد زندگی میں ایسے ہی فرق سمجھیں جیسے انسان اور جانور میں فرق ہے. اور مقصد پھر کیسا ہونا چاہیے؟ مقصد اونچا ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا بڑی سوچ بڑا آدمی سوچتا ہے, چھوٹی سوچ چھوٹا آدمی سوچتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور مخلوقات میں شرف بخشا ہے انسان کو, ابن آدم کو عزت دی ہے, تو پھر اس کی سوچ کوئی رف سوچ نہیں ہونی چاہیے, کوئی گئی گزری نہیں ہونی چاہیے, بلند سوچ ہونی چاہیے.
اور سرکی چاہتے ہیں بھئی یاری اٹھا لیا نالوں میں تے گھروں دے دروازے ذرا اچھے رکھنے چاہیے، جیسا تعلق ویسا اس کا تقاضا، جس طرح کے لوگوں کا گھروں میں آنا جانا ویسے گھر کا ماحول۔ جب پوری مخلوقات میں اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ابن آدم کو اس نے تمام پر فوقیت دے دی ہے، تمام کے اوپر ایک مرتبہ، شرافت، کرامت، عزت و تکریم ہر حوالے سے اس نے عزت بخشی ہے، تو پھر کیا اس کی خواہش یا اس کا مقصد یہ فانی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں؟ نہیں، اگر پھر وہ مخلوق بڑے درجے کی ہے تو پھر اس کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، اور رضا الہی کے مقصد سے بڑا کوئی مقصد نہیں۔ سب سے بڑا مقصد، سب سے بلند مقصد، سب سے بلند سوچ وہ ہے رضا الہی۔ اس کی ایک مثال وہی ہے جس سے ہم فارغ ہو کر پہلے جمعے میں آئے بیٹھے ہیں، قربانی۔ قربانی اول تا آخر اسی عہد کا اظہار ہے کہ میرے مالک میرے ہر قول میں، میرے ہر فعل میں صرف اور صرف تیری رضا مطلوب ہے۔ قربانی اس کے اوپر یوں سمجھے، اس سوچ کے اوپر ایک ٹھپا ہے، ایک مہر ہے۔ اس لیے یہ بڑے مقصد کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلوص اور اخلاص پر قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، ایک مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا چاہیے، اس کی ساری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، سب سے بڑی یہ آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری وفات، سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس میں قربانی کا ذکر، اس میں عبادات کا ذکر، حتیٰ کہ اس میں زندگی اور موت کا بھی ذکر، اور ہو کیا سکتا؟ پہلے گنوایا گیا کہ یہ زندگی کی عبادتیں ہیں، پھر آخر میں زندگی ساری گنوا دی کہ زندگی کی عبادتیں تو ایک طرف رہیں، پوری زندگی ہے اللہ تیرے لیے۔ یہ ہے عظیم مقصد جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی بات سارے ہم سمجھتے ہیں کہ کل بروز حشر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور مہربانی سے اور اپنے نیک اعمال کی قبولیت سے، نیک اعمال کی قبولیت بھی اللہ نے اپنی رحمت ہی سے کرنی ہے۔ جنت میں ہم نے اپنے اعمال کے پیش نظر نہیں جانا، رب کی رحمت کے پیش نظر جانا۔ ہاں اعمال جو ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، جو عمل اخلاص کے ساتھ ہو وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا قوی وسیلہ ہے، ورنہ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہم جنت میں رحمت کے بغیر فقط عمل کے ذریعے جائیں گے، اس عمل کے ذریعے جائیں گے جس عمل میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ یہ بنیادی بات ہے، عقیدہ بھی ہے، سوچ بھی ہے۔ جو کل جنت میں گیا جہنم سے بچا، ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن مجید کا یہی اصول ہے، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اسی کا مقدر ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ اب جنت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام گھر ہے، اور اس انعام گھر کا سب سے بڑا جو بنیادی تعارف ہے نا، عنوان ہے نا، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ یوں سمجھیں اس ایک نعمت کی جھلک دنیا کے اوپر آ ہی نہیں سکتی۔ آپ علیہ السلام کی روایات کے مطابق اگر ایک پھل جنت میں آ جاتا تو پوری دنیا سے ختم نہ ہوتا۔ اگر کوئی اور چیز کرشمہ دکھا دے تو سورج کی ساری روشنی مدھم ہو جائے۔ سورہ رحمان کا آخری رکوع پڑھیں، آپ کو پھر پتہ چلے کہ جنت کی نعمتیں کتنی بلند نعمتیں ہیں۔
لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جو عنوان ہے نا وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو تم چاہو گے سب ملے گا۔ اب انعام گھر ہو لیکن انعام چاہت کے مطابق نہ ہو، مرضی کے مطابق نہ ہو، تب بھی آپ کو پتہ ہے ادھورا پن ہے۔ لیکن اللہ نے جنت کا یہ تعارف فرمایا کہ جو چاہو گے ملے گا۔ اتنی بڑی نعمت کی جگہ، اتنی بڑی نعمت کی جگہ، پھر بکھرے ہوئے مقامات ہیں جہاں اللہ نے جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا۔ لیکن میں ایک جگہ سے جو جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں نا، اللہ کی لا ریب کلام کا ایک حصہ، کہ اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، پڑھنے والا سوچ رہا ہوگا، سننے والا سوچ رہا ہوگا کہ میرے مالک اتنی بڑی نعمتیں، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ اتنی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں ایک میری اور بھی نعمت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جنت کی پھر ساری نعمتیں مل کر اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جسے اللہ خود فرما رہا ہے کہ بڑی نعمتیں ہیں لیکن میری اس نعمت سے بڑی نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نیت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت میں نا واقعہ طائف جو ہے نا، سفر طائف، دل سوز دردناک قصہ ہے اور اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے عائشہ مجھے طائف کے زخم نہیں بھولے۔ طائف کے زخم، انہوں نے جو ناقدری کی، انہوں نے جو بدسلوکی کی اور آپ علیہ السلام کو تکلیف دی، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہونے کے باوجود معاف تو کیا اور کوئی دعائے ضرر بھی نہیں فرمائی، بد دعا بھی نہیں کی، عذاب الہی کو بھی دعوت نہیں دی، دعا نہیں مانگی، اس کی معاف بھی کیا، لیکن وہ تکلیف دہ سفر اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام زندگی بھر اس کو نہیں بھولے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، جب آپ کے بدن مبارک سے لہو نکل رہا تھا، اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اِن لم یکن بک الغضب علی فلا ابالی۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کا ترجمہ سنیے۔ یہ جو میں بولتا ہوں نا دل پہ ہاتھ رکھیے، یہ بھی ہر جگہ نہیں بولتا، بولنے والی جگہ پہ بولتا ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اس عربی عبارت کا ترجمہ سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اس ازمائش میں بھی جو تو دیکھ رہا ہے، اس ازمائش میں بھی اگر تو راضی ہے، تو ناراض نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو راضی ہے، تو ناراض نہیں ہے، تو میرے اوپر اگر راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تکلیف جو رضا الہی کا سبب بنے نا، وہ تکلیف تو تکلیف ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا انعام ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا ساری مخالف ہو جائے، اگر رب کی رضا ساتھ دے رہی ہے، رب کی مدد ساتھ ہے، مخالفت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا دنیا ساری حمایتی ہو جائے، رب کا ساتھ نہ ہو، رب کی رضا نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی ساری حمایت دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی فائدہ مند نہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کا رتبہ بڑا ہے تو اس کا مقصد بڑا ہونا چاہیے، اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ محنتیں، قربانی کی صورت میں مال کا خرچ کرنا، محنت مزدوری، خون پسینے کی کمائی، نہ دن دیکھا نہ رات، جمع کر کے جانور خرید، یہ کوئی خواہشات نفس کے لیے نہیں ہے، یہ رضا الہی کے حصول کے لیے، کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے، اور پھر اس یقین کو مزید پختہ کیجئے کہ رب کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور اگر ہمیں سب کچھ مل گیا ہے لیکن اس سب کچھ میں رب کی رضا نہیں ہے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان نے اس دنیا میں ہمارے پلے کچھ ہے نہ آخرت میں ہمارے پلے۔ جسے رب مل گیا اسے
सब मिल गया, اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے پاس رب کا قرب نہیں ہے، رب کی رضا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی ہجری کے تھے، 774 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تفسیر کو نا بڑی شہرت حاصل ہے، تفسیر ابن کثیر اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ انفال کی تفسیر میں نا انہوں نے ایک حدیث قدسی درج کی ہے، ذرا اس کو سنیے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دراصل پیغام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے جو بندوں تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو کہ یبن آدم اطلبنی تجدنی، تو مجھے تلاش کر، جب تو مجھے تلاش کرے گا تو مجھے پا لے گا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ میری رضا کو تلاش کر، جب تو میری رضا کو تلاش کرے گا، طلب کرے گا تو پا لے گا، محروم نہیں رہے گا۔ اگلی بات، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو پھر تو نے ہر چیز کو پا لیا۔ وَإِن فُتُّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اگر تو مجھے نہ پا سکا، اگر تو مجھے پانے سے محروم رہا، فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو پھر تو ہر چیز سے محروم رہا، پھر تیرے سے ہر چیز فوت ہو گئی، تیرے سے ہر چیز ہاتھوں سے نکل گئی، تیرے ہاتھوں سے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر رب کی رضا مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا، اور اگر ہماری جستجو میں، ہماری بھاگ دوڑ میں، ہماری محنت میں، ہماری عبادات، یہ سب مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں جو بھی ہیں نیکیاں، اگر اس کا مقصود رب کی رضا نہیں ہے تو پھر تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کو سیکھا، آپ علیہ السلام سے براہ راست سیکھا، ان کو خوشی ملی یا ان کو غم ملے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا تعارف فرما رہا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ میرے نبی کے جو غلام ہیں، میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں، اور میرے بندوں کی یہ اس اسلام کی پہلی جماعت ہے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آزمائش ہے یا خوشی ہے، ہر حال میں ان کا مقصد صرف اور صرف میری رضا حاصل کرنا، میرا فضل حاصل کرنا۔ میں نے اس کی آپ کو پہلے بھی ایک خطبے میں مثال دی تھی، لیکن وہ خطبہ دیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دعا کے موضوع پر میں نے ایک تقریر کی تھی کہ ہم جہاں کاروبار کی طرف رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر، مسجد سے نماز پڑھ کر ہم جہاں دکان کی طرف سیدھا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، اس کاروبار کو بھی مانگ سکتے ہیں، گاہک کی ریل پیل کو بھی مانگ سکتے ہیں، آمد رفت کو بھی مانگ سکتے ہیں، سب کچھ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم نے مسجد سے نکلتے ہوئے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری سوچ کا قبلہ ٹھیک ہونا چاہیے، رخ ٹھیک ہونا چاہیے کہ اللہ میں بہت کچھ مانگ سکتا ہوں کہ تیرا فرض ادا کرنے کے بعد جا رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف تیری بارگاہ سے نکلتے ہوئے ایک سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت دے دے اور اپنا فضل دے دے۔ کس لیے کہ اگر رحمت اور فضل نہیں ہے، دنیا جتنی آ جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تھوڑی ہے دنیا لیکن رحمت اور فضل کے ساتھ ہے تو وہ بہت ہے۔ کیا ہے؟ تو میرا بھائی جو شروع میں چند جملے میں نے بولے کہ یہ قربانی کا عمل جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم جس سے فارغ ہوئے بیٹھے، یا خوش نصیب حجاج کرام نے جو حج کا عمل کیا اور اپنے وطنوں کو واپس لوٹ رہے ہیں، جو انہوں نے عمل کیا، یہ سراسر اخلاص کا نام ہے، خلوص کا نام ہے، اور رضا الہی کا نام۔ یہ مقصد ہے جب ہے زندگی کا، تو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مقصد محض خواہش سے حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی کام خواہش سے حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے بندہ ہاتھ پاؤں مارتا نہیں ہے، اس میں جب تک حرکت نہیں کرتا۔ جو جدی پشتی باپ دادوں کی طرف سے امیر نہیں بنے نا، لیکن آج وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں اور انہوں نے ناجائز ذرائع ان کا استعمال نہیں کیا، غلط رستے سے کمائی نہیں کی انہوں نے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی زندگی مسلسل محنت اور ریاضت کا نام ہے۔ بھلے انہوں نے دنیا ہی کمائی ہے،
بھلے انہوں نے دنیا ہی کمائی ہے لیکن نام مسلسل ریاضت اور محنت کا ہوگا. یہ آپ ان کی زندگی کو پڑھ لیں. تو جب دنیا بغیر ریاضت اور محنت کے نہیں ملتی تو میں کہہ رہا ہوں رب کی رضا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیسے محض خواہش سے پورا ہو سکتا ہے؟ خواہش سے پورا نہیں ہوگا. اس مقصد کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا, عملی طور پر کوشش کرنی پڑے گی.